فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کو قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو، اور اس پر 2 آدمیوں کو گواہ کر لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ غائب شفقت و رافت ہے کہ ہمارے پیسے کا نقصان بھی گوارا نہیں کرتے، تو جان کا نقصان کب گوارا ہوگا؟ پھر وہ جنت سے محروم کر کے دوزخ میں کب ڈالنا چاہیں گے؟ جب تک کہ تم خود نہ گھسو معاصی کر کے۔ چنانچہ ارشاد ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ اگلے جمعے صرف ایک جمعے یہ مجلس یہاں نہیں ہوگی، مسجد میں ہوگی، کیونکہ 4 نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں مجھ سے، ان کے ساتھ آدمی آ رہے ہیں 60-70، وہ یہاں آ نہیں سکیں گے۔ اس مجبوری سے انہوں نے منتظمین سے اجازت لی ہے کہ ایک جمعہ مجھے وہاں عصر سے مغرب تک واز کرنے کی اور نکاح پڑھانے کی اجازت دے دیں، تو منتظمین نے دے دی ہے، منتظمین نے اجازت دے دی ہے، اس لیے اگلا ایک جمعہ مسجد میں ہوگا۔ نماز سے پہلے مجھے لے جائیں جیسے روزانہ لے جاتے ہیں۔ باقی اس ملفوظ میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، حق تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ ہمارا ایک پیسہ بھی ضائع ہونا ان کو گوارا نہیں، ایک پیسہ بھی ہمارا ضائع ہونا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ قرض جو دیا کرو تو لکھ لیا کرو، قرض جو دیا کرو تو لکھ لیا کرو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لکھ لیا کرو، 2 گواہ بنا لیا کرو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو اس کی یہی وجہ ہوئی نا، جب لکھا ہوا ہوگا تو آسانی سے وصول کیا جا سکے گا۔ تو حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو۔ جب ایک پیسے کو بھی ضائع کرنا پسند نہیں فرماتے تو ہم پھر ہماری جان کو ضائع کرنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے جو احکام بھی دیے ہیں ہماری ہی راحت کے لیے دیے ہیں، ہماری ہی آسانی کے لیے دیے ہیں کہ ان احکام پر عمل کرو تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں راحت ملے، دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ تو جو احکام بھی دیے ہیں وہ ہماری ہی آسانی کے لیے دیے ہیں، اور دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ دنیا کی آسانی کے لحاظ سے بھی بہترین طریقہ وہی ہے جو کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، باقی جتنے طریقے
لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کافروں کے طریقے ہیں، فاسقوں کے طریقے ہیں، ان میں تکلیف ہی تکلیف ہے، نقصان ہی نقصان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہی طریقے پسند ہیں جن میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے احکام دے دیے کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو۔ پھر خاص طور سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ایسا حکم دے دیا کہ بہت سے احکام اس میں آ جاتے ہیں، تو اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جیسے وہ کرتے ہیں ایسے ہی تم کرو، جیسے وہ کھاتے ہیں ایسے ہی تم کھاؤ، جیسے وہ لیٹتے ہیں ایسے ہی تم لیٹو، جیسے وہ چلتے ہیں ایسے ہی تم چلو، جیسے وہ لوگوں سے معاملات کرتے ہیں ایسے ہی تم بھی کرو۔ تو یہ حکم ایسا ہے، پوری زندگی کو شامل ہے کہ اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لو۔ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، درزی کو ہم کپڑا دیں، ساتھ نمونہ دیں، کس نمونے کا کرتا بنا دو، تو وہ ذرا بھی اگر کمی زیادتی کرے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ دیکھو بھی ہم نے نمونہ دے دیا تھا، اس نمونے کے مطابق کیوں نہیں بنایا، بازو کیوں زیادہ لمبے ہیں، گریبان کیوں زیادہ لمبا ہے، گلا کیوں زیادہ کھلا ہے۔ کوئی بات بھی اس نمونے کے خلاف کرے تو ہم پکڑتے ہیں کہ جب تمہیں نمونہ ہم نے دے دیا تھا تو پھر تم نے اس کے خلاف کیوں کیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمونہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمونہ دے دیا، اور وہ نمونہ 23 سال تک ہمارے اندر رہا، وہ نمونہ 23 سال تک ہمارے پاس رہا کہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے خریدتے ہیں، کیسے بیچتے ہیں، ان کے طریقوں کو دیکھ لو۔ تو ایک دو دن نہیں، 23 سال وہ نمونہ انسانوں کے اندر رہا۔ نبوت کے بعد ویسے تو عمر آپ کی 63 سال ہوئی، لیکن نبوت کے بعد 23 سال آپ نے گزارے اور نمونہ بن کر دکھایا، دیکھو یہ تمہارے اندر ہیں، ان کے طرز پر عمل کرو، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قرآن پاک لکھ کر اللہ تعالی خانہ کعبہ کے اوپر رکھ دیتے کہ لو بھی اٹھا لو اور اس پر عمل کر لو۔ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، بلکہ تھوڑا 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 کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اس تھوڑا تھوڑا کرنے میں بھی بڑی رحمت ہے
کہ ایک دم سارے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہوتا، تو ایک ایک حکم کر کے دیتے رہے، اس پر عمل کر لو، اس پر عمل کر لو، اس پر عمل کر لو۔ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک اتارا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سب ان کے احسانات ہیں، یہ سب ان کے احسانات ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی دین باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی اچھی گزاریں، ہم زندگی اچھی گزاریں، اس لیے حکم دے دیا کہ لو اس نمونے پر عمل کرتے رہو، اس نمونے پر عمل کرتے رہو۔ پھر بھی ہم عمل نہ کریں تو ہماری کتنی بڑی غلطی ہے۔ اور پھر جو احکام ہیں وہ سخت نہیں ہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تم پر کوئی تنگی ہم نے نہیں ڈالی۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے مگر وسعت کے مطابق ایسا حکم دیتے ہیں جو ہم کر سکیں، ہماری طاقت سے زائد ہمیں حکم نہیں دیتے۔ جی ہاں جب حکم بھی آسان ہے، نمونہ بھی موجود ہے، پھر بھی ہم اس نمونے کے مطابق عمل نہ کریں اور کروڑوں اربوں کا ثواب نہ لیں۔ ثواب لینے کا مطلب ہے کروڑوں روپے اربوں روپے کی چیزیں ہمیں ملیں گی جنت میں، کروڑوں روپے کی چیزیں جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے مسلمانوں کو، تھوڑی نہیں، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، صاف اعلان ہے، تمہیں جنت میں وہ چیزیں ملیں گی جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی۔ دل میں خواہش آئی، چیز موجود، دل میں خواہش آئی، چیز موجود۔ خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے دعوت کی 4-5 آدمیوں کی، وہ آدمی آ گئے، کھانے کا وقت ہو گیا لیکن کھانا نہیں آیا۔ تھوڑی دیر اور دیر اور دیر، کافی دیر ہو گئی، پھر جا کر کھانا آیا۔ اور کھانا لا کر فرمایا، خواجہ نظام الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، دیکھو بھائی، اگر کوئی فرمائش کرنی ہو تو ذرا موقع تو دیا کرو، فرمائش کا موقع تو دیا کرو۔ تم نے کھانے کے وقت فرمائش کی کہ ایک صاحب نے، جب کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا آنے والا تھا، تو ایک شخص نے دل میں یہ سوچا کہ کاش آج مچھلی کے کباب آئیں تو پھر اچھا ہے، مچھلی کے کباب آئیں تو پھر اچھا ہے۔ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں
کہن کھانے کے وقت تم نے فرمائش کی کہ مچھلی کے کباب آ جائیں، تو ذرا پہلے تو گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے تو کہتے، تاکہ مچھلی کے کباب بنانے میں ہمیں دیر نہ لگتی۔ تم نے فرمائش کی تو پھر میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا آدمی بھیجا کہ وہ مچھلی کے کباب بنا کر لایا۔ تمہاری فرمائش کے بعد اس نے کباب تیار کرنے شروع کیے، تو اس میں کوئی دیر لگ ہی جاتی ہے نا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگ گیا اس کے بنانے میں۔ تو کوئی فرمائش کرنی ہو تو ذرا پہلے کیا کرو نا، تاکہ اس کی تیاری بھی تو ہو سکے۔ تو یہ کہ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھا دیا کہ جو فرمائش کرو وہ مل جاتا ہے، زبان سے کہا بھی کچھ نہیں، صرف دل میں سوچا تو فوراً خواجہ نظام الدین صاحب کے دل میں اس کا القاء ہوا۔ آپ نے دعا کی، دعا کے بعد ایک آدمی نے کوشش کی، مچھلی تلاش کی، کباب بنائے، جلدی سے بیچارہ لے کر آیا۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ ایسے ہی جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں جنت میں وہ چیزیں ملیں گی جو تمہارے دل چاہیں گے، اور وہ چیزیں بھی ملیں گی جو تم زبان سے مانگو گے کہ یا اللہ یہ چیز مل جائے، یا اللہ یہ چیز مل جائے، یا اللہ یہ چیز مل جائے۔ جو زبان سے مانگو گے وہ بھی چیزیں ملیں گی، اور جو دل میں خواہش کرو گے وہ بھی ملیں گے۔ جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے کہ دل کے خواہشات بھی پوری ہوں گی، اور زبان سے مانگنے پر بھی چیزیں ملیں گی۔ دل میں خواہش آئے پھر وہ پوری ہو جائے، اس کا درجہ اونچا ہے۔ زبان سے مانگے پھر وہ چیز مل جائے، اس کا درجہ کچھ کم ہے۔ اصول تو یہ ہوتا ہے فصحا بلغاء میں کہ پہلے ادنا نعمت کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس سے بڑی نعمت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ذکر ہوتا جو مانگو گے مل جائے گی، پھر ذکر ہوتا جو دل میں آئے گا وہ بھی مل جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹا کر دیا، اس کا الٹا کر دیا۔ پہلے بڑی نعمت کو ذکر کر دیا، جو دل میں آئے مل جائے گا، پھر چھوٹی نعمت کو ذکر کر دیا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ فصحا بلغاء کے اصول کے خلاف ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں صرف نعمتیں بیان کرنی ہوں وہاں یہی ہوتا ہے، پہلے چھوٹی نعمت، پھر بڑی نعمت، پھر اس سے بڑی نعمت، اس میں تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ بتانا ہو کہ ہمارے لیے بڑی نعمت دینا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ چھوٹی نعمت دینا آسان ہے، جب برابری بیان کرنی مقصود ہو تو پھر بڑی نعمت پہلے ہوتی ہے، چھوٹی نعمت بعد میں ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اشرفی دینا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا 1 پیسہ دینا، تو اس میں اشرفی پہلے ہوگی، پیسہ بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ جبکہ مساوات بیان کرنے مقصود ہو
بڑی نعمت کی چھوٹی نعمت کے ساتھ مساوات بیان کرنے مقصود ہو تو پھر بڑی نعمت پہلے ہوتی ہے، چھوٹی نعمت پیچھے ہوتی ہے۔ یہاں یہی چیز ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس میں مساوات بتانی مقصود ہے، اس لیے بڑی نعمت کو پہلے ذکر کیا، چھوٹی نعمت کو بعد میں ذکر کیا۔ ہمارے لیے تو بڑی نعمت بھی دینا ایسا ہی آسان ہے جیسے چھوٹی نعمت دینا آسان۔ ایسے موقع میں بڑی نعمت کو پہلے ذکر کرتے ہیں، چھوٹی نعمت کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کیسا عجیب و غریب موقع ہوگا، کیسی عجیب و غریب جگہ ہوگی کہ جو مانگو موجود، جو دل میں خواہش موجود، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور پھر زندگی بھی 1-2 سال کی نہیں، 10-15 سال کی نہیں، 1000-2000 سال کی نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی زندگی، ختم نہ ہونے والی زندگی، ختم نہ ہونے والی زندگی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے ختم نہ ہونے والی زندگی کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دی کہ دیکھو ساری دنیا ایک میدان ہو، زمین سے آسمان تک چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھرا ہوا ہو، ایک چڑیا آئے ان دانوں میں سے ایک دانہ لے جائے، باقی سب کے سب محفوظ رہیں۔ ایک سنکھ سال، جو بڑے سے بڑا عدد آپ سوچ سکتے ہیں، اردو میں سنکھ سب سے بڑا شمار ہوتا ہے۔ ایک سنکھ سال کے بعد پھر وہ چڑیا آئے ایک دانہ لے جائے، پھر ایک سنکھ سال کے بعد چڑیا آئے ایک دانہ لے جائے۔ ساری دنیا ایک میدان، زمین سے آسمان تک بھرا ہوا، چھوٹے چھوٹے دانوں سے، بتائیے ایک سنکھ سال کے بعد ایک دانہ کم ہوتا ہے۔ تو کرتے 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 کبھی نہ کبھی یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت ختم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اتنی لمبی ہے آخرت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ تو نعمتیں اتنی، پھر ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ تو 1 روپیہ روزانہ بھی ملتا رہے وہی بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ جو 100 سال میں 100 روپے، 1000 سال میں 1000 روپے، لاکھ سال میں لاکھ روپے، کروڑ سال میں کروڑ روپے بن جاتے ہیں اگر 1 روپیہ روزانہ ملے۔ اور اگر روزانہ نعمتیں لاکھوں روپے کی ہوں، روزانہ لاکھوں روپے کی نعمتیں ہوں، تو پھر دیکھیے کہاں تک جاتی ہیں نعمت۔ ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ برحمتک یا اللہ۔ اگلے جمعے یہ مجلس مسجد میں ہوگی انشاءاللہ۔ وعلیکم آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی دعاؤں کی درخواست۔ آمین۔ وعلیکم آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آمین۔ وعلیکم آمین۔ وعلیکم آمین۔ کیا ہو گیا؟ بیعت کرنا ہی۔ اچھا تو ساری ختم ہوگی تو میری لے جو 20 ہفتے ایک ایک کر کے بتائے وہ لے یہ پرچہ ان سے داؤد صاحب۔ ایک بیٹی صحیح تعلق ہے، ہم آپ سے کرنا ہے، صحیح تعلق ہے کرنا آپ سے۔ کس نے؟ ایک بیٹی نے۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ بالغ۔ بالغ۔
ٹھیک ہے، وہ پڑھے، قصد سبیل پڑھے، پڑھ کر بتائے کہ اصلاح کا ٹھیک مقصد کیا ہے اور چیز غلط مقصد کیا ہے۔ آمین۔ وعلیکم ہدیہ رکھو۔ وعلیکم عمل ہے آگے دیکھ 11واں عمل ہے آگے دیکھ۔ وعلیکم عبداللہ بن عمر میں علم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر میں سبق پڑھتا ہوں، علم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آمین آمین آمین۔ وعلیکم آمین وعلیکم آمین۔ چوتھا خوب پڑھ لیا تبلیغ دین میں۔ عمل ہے آگے دیکھ۔ آمین۔ وعلیکم وعلیکم ہدیہ ہے اچھا۔ وعلیکم آمین۔ اللہ تعالیٰ سان، اللہ تعالیٰ سان۔ وعلیکم وعلیکم۔ تم ایسا کریں آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے خود اپنے آپ پڑھ دیں۔ آمین۔ خواب کی تعبیر پوچھی۔ ہاں پوچھیے۔ والد صاحب اور میں جا رہے ہیں گاڑی میں، پہلے ہم نے خواب آپ نے دیکھا؟ ایک عورت نظر آتی ہے، وہ عورت ہے، پھر میں دوسری شیشے سے دیکھتا ہوں تو ویسے بھیا گھوم رہا ہوتا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں عورت ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ کوئی اور چیز ہے، مخلوق ہے کوئی نا جن والا یہ دیکھتا ہاں گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے۔ آمین۔ وقت میں برکت کیسے؟ آمین۔ وقت میں ہر کام شریعت کے اصولوں کے مطابق کریں، پھر برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مال میں برکت کیسے؟ اس کے لیے دعا مانگیں، یا باسطو یا باسطو یا باسطو پڑھیں 500 دفعہ روزانہ۔ عمر میں برکت کی بھی یہی ہے، وہ نیکی سے مطابق نیکی زیادہ کرنا۔ اچھا آمین۔ وعلیکم آمین۔ عمل ہے آگے دیکھ۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔ علیکم عمل ہے آگے دیکھ۔ آمین آمین۔ وعلیکم۔ بچی کیا ہسپتال میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ اللہ بھی حدیث۔ آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نقص فانما ینقص علی نفسہ ونفذ ما عاهد علیہ اللہ فسيؤتيه أجرا عظيما يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور الرحیم۔ ہاتھ رکھیے نیچے بڑا ہٹا دیں، پیچھے پیچھے کہیے میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، سب چھوٹے بڑے گناہوں سے، اور ایمان لاتا ہوں اللہ پاک پر
اور ان کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھوں گا، 5 وقت نماز پڑھوں گا، رمضان شریف کے روزے رکھوں گا، رمضان شریف کے روزے رکھوں گا، مال ہوگا تو زکوٰۃ دوں گا، مال ہوگا تو زکات دوں گا، زیادہ گنجائش ہوئی تو حج کروں گا، زیادہ گنجائش ہوئی تو حج کروں گا، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حکموں کو سب حکموں کو جہاں تک ہو سکے گا جہاں تک ہو سکے گا بجا لاؤں گا، بجا لاؤں گا، اور جن چیزوں سے اور جن چیزوں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا منع فرمایا ہے جہاں تک ہو سکے گا جہاں تک ہو سکے ان سے بچوں گا، ان سے بچوں اور کوئی خطا ہو جائے گی اور کوئی خطا ہو جائے گی فوراً توبہ کروں گا، فوراً توبہ کروں گا، اور بیعت ہوتا ہوں میں اور بیعت ہوتا ہوں میں چاروں سلسلوں میں، چاروں سلسلوں میں چشتیہ، چشتیہ، قادریہ، قادریہ، نقشبندیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ میں اور اے سہروردیہ، اللہ اے اللہ ان سب خاندانوں کی برکت ان سب خاندانوں کی برکت ہمیں نصیب فرما، ہمیں نصیب اور ہو قیامت پہ ان بزرگوں کے ساتھ اٹھاؤ اور قیامت میں بزرگوں کے ساتھ اور جنت